اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی المصطفیٰ ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم و محکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج کا جو درس ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور ان سے جو عمومی پیغامات ہمیں ملتے ہیں. اس سلسلے میں سیرت کے عنوان سے گفتگو کرنا ہے. پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیرت یعنی کیا. سیرت یعنی سنت کہیے، طریقہ کہیے، چال کہیے، کردار کہیے، خصلت کہیے، یا کوئی عادت جس پر انسان قائم ہو. ان معانی میں سیرت کو جو وہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کا کردار اگر بیان کرنا ہے، کسی کی کوئی خصلت یا کوئی عادت بیان کرنی ہے تو وہ سیرت میں جو وہ بیان کی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں شخص کی یا فلاں معصوم کی جو وہ سیرت ہے. لیکن آپ مختلف کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ جو سیرت کے عنوان سے جو وہ لکھی گئی ہیں، اور تازہ جو سیرت کے عنوان سے ایک کتاب 2 جلدوں میں موجود ہے. ویسے تو فارسی میں ہے، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ سیرت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے عنوان سے، یا اس سے پہلے اس کا نام تھا احسن المقال کے نام سے جو ہے 2 جلدیں ہیں جو سیرت کے عنوان سے جو ہے بیان کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہے، یعنی 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت. یا اگر اور دیکھیں نقوش عصمت ہے، وہ کتاب بھی کام آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے پرانی کتابوں میں جو قراری صاحب نے لکھی ہے 14 ستارے، وہ بھی آپ کو سیرت کے عنوان میں جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. اور دیگر بہرحال کتب کافی ہیں جس کی طرف جو ہے آپ لوگ جو ہیں ناظر ہیں اور دیکھ سکتی ہیں جا کر. لیکن سب میں پہلے جو سیرت نگار ہے، سیرت لکھنے والا ہے، جب کسی کی سیرت لکھتا ہے تو سیرت لکھنے میں 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، جب سیرت لکھنے والا، ویسے تو ہمارے ہاں جو سیرت کی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بہرحال جو لکھی جاتی ہیں وہ یہ کہ جی ولادت کہاں پہ ہوئی، اور اس کے بعد ساری زندگی کے حالات جو ان کے بیان کر کے آخر میں ان کی جو ہے شہادت جو ہے کیسے ہوئی اور کہاں پہ ہوئی اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ دفنایا گیا، اس طریقے سے جو بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. لیکن سیرت نگاری میں جو اہم چیز ہے جس کی طرف ہمیں ناظر ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کی سیرت کو بیان کرنا چاہیں یا سیرت پر کتاب لکھنا چاہیں تو سب میں پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. پہلے یہ گفتگو ہو کہ جی اس کا رابطہ اپنے رب سے جو اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتا ہے. اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام 14 معصومین کی سیرت میں بہرحال آپ یہ چیز جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے، اور میں کچھ چیز کی طرف ناظر اور اشارہ بھی کروں گا کہ ان کا رابطہ پروردگار عالم سے کس طرح تھا. نمبر 1. نمبر 2، گھر کے اندر اور باہر کی زندگی میں کیا فرق ہے.
یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ جس کی طرف جو ہے ہمیں جو وہ نگاہ کرنی پڑے گی کہ جس کی سیرت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں اور گھر کے باہر کے جو ہے وہ حالات جو ہیں اس کے کیسے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہیں پر رک کر ایک واقعہ عرض کرتا چلوں جو آپ کا سنایا حتماً واقعہ ہوگا کہ گھر میں اور گھر کے باہر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب باہر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سامنے والا گرویدہ ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے، چاہے اس میں مرد ہوں چاہے اس میں خواتین ہوں، دونوں طرف سے یہ سلسلہ ہے کہ باہر مٹھاس ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سعد بن معاذ، مشہور و معروف واقعہ، سعد بن معاذ وہ شخصیت ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی۔ معمولی بات نہیں ہے، خود پیغمبر نے شرکت فرمائی، پیغمبر جو ہیں ان کی قبر میں اترے، ان کو دفنایا، اور دفنانے کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ کی والدہ گرامی نے یہ کہا، یا سعد ابشر بالجنہ، اے سعد تم کو جنت مبارک ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا کہ جنت مبارک ہو، رسول نے یہ سنا تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر نے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا بھی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ہی بیان کیا کہ ملائکہ نے شرکت کی ہے، آپ نے جنازے میں تشریح کی ہے، آپ جو اس کی قبر میں اترے ہیں، آپ نے دفنایا ہے، اس سے بڑا اور کمال کیا ہوگا؟ اب یقیناً میں اور آپ بھی اگر اس وقت وہاں پر ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے کہ جی پیغمبر نے سب کچھ کیا تو واقعی ایسا شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا اس پر تو ابھی عذاب نازل ہوگا۔ دیکھیں سیرت لکھنے والا جب سیرت لکھے گا تو لکھے گا کہ گھر کے حالات ان کے ایسے تھے اور گھر کے باہر کے حالات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ اب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اس کی ماں کو کہ اس پر ابھی عذاب ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا؟ 70,000 ملائکہ نے جو ہے وہ شرکت بھی کی ہے، آپ بھی شریک ہوئے، سارا کچھ۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کیونکہ ان کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ گھر کی سیرت علیحدہ ہے اور گھر کے باہر کی سیرت جو وہ علیحدہ ہے۔ باہر میں بہت اچھی طریقے سے ملتا ہوں اور گھر میں کس طریقے سے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ تو ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہ جب سیرت کے عنوان سے ہم گفتگو کریں گے تو ہم یہ کہیں گے جی گھر میں ان کا اخلاق ایسا تھا اور گھر کے باہر ان کا اخلاق ایسے ہے، یعنی گھر اور باہر میں ان کے جو ہے وہ فرق نہیں پایا جاتا۔ جس طریقے سے یہ گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے باہر والوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ اسی لیے رسول کی سیرت میں ہے کہ رسول جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرتے تھے حشاش بشاش چہرہ ہوتا تھا اور مسکراہٹ چہرے پر رہا کرتی تھی پیغمبر کی، چاہے وہ پیغمبر گھر میں ہوں چاہے وہ پیغمبر جو ہیں وہ باہر کی زندگی میں ہوں۔ تو بہرحال دوسری چیز جو وہ سیرت نگاری میں یہ ہے کہ گھر کے حالات اور گھر کے باہر کے حالات پر جو گفتگو کی جائے۔ اور آخری چیز جو سیرت نگاری میں ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو ہے وہ برتاؤ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے اور دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ سیرت لکھنے والا جو ہے جب سیرت لکھے گا تو اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ ناظر ہوگا کہ دوست اور دشمن میں آیا یہ فرق رکھتا ہے یا دوست اور دشمن کے ساتھ جو ہے ایک جیسا جو وہ سلوک کر رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے بہرحال اس کی جو ہے وہ زندگی دوست اور دشمن کے ساتھ ہے۔ اب ان تین جو ارکان ہیں، رکن ہیں، خصوصیات ہیں سیرت نگاری کے لیے جو بیان کی گئی، اگر ہم کیونکہ بہرحال ذاکرین
کے عنوان سے جو ہے یہ دروس کا سلسلہ ہے۔ آپ لوگ جو یہ 3 پوائنٹ جو ہیں اپنے جو نوٹ کیے ہوں گے، ورنہ بعد میں آپ سن لیجئے گا۔ تو حتیٰ کہ آپ اگر مجلس بھی بنانا چاہ رہی ہیں تو اس میں ہی ان 3 پوائنٹس کو جو لے لیں، اور کسی کی بھی سیرت پر جو آپ گفتگو کرنا چاہیں تو آپ ان تینوں چیزوں کو لے کر اس کی سیرت کا مطالعہ کریں، 2-4 کتابیں اٹھائیے سیرت کے عنوان سے، اور پھر جا کر جو ہے اس کی سیرت کے بارے میں جو آپ جو وہ گفتگو کر سکتی ہیں، اور بہترین انداز میں آپ کی جو گفتگو ہو جائے گی کہ جی ان کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ایسا تھا، ان کا اخلاق جو ہے گھر اور باہر میں جو وہ ایسا تھا، اور ان کا جو ہے دوست اور دشمن کے ساتھ جو وہ برتاؤ جو وہ اس طریقے سے۔ اب اس میں تمام چیزیں جو بہرحال سیرت کے عنوان سے جو وہ اس کے اندر جو وہ آ جائیں گی۔ بہرحال یہ 3 ارکان ہیں جو سیرت کے لیے بہت ضروری ہے، سیرت نگاری کے لیے، سیرت لکھنے والے کے لیے، حتیٰ کہ مجالس اگر پڑھنی ہے، درس دینا ہے تو ان چیزوں کی طرف جو ہم نگاہ کریں اور مطالعہ کریں تو یقیناً جو ہے ہمارا بہترین درس اور جو ہے بہترین جو وہ مجلس جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اب سب میں پہلے ہمیں جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو وہ بیان کرنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سیرت حسنہ بھی ہو سکتی ہے اور سیرت سیئہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اچھی سیرت بھی ہو سکتی ہے اور بری سیرت بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سیرت کا معنی کیا، خصلت، عادت، کردار۔ اب کردار اچھا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا کردار جو ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کا کردار بالکل جو ہے وہ حسنہ ہی حسنہ ہے، نیک ہی نیک ہے، اور یہ منبع ہیں، یہ اصل ہیں خیر کے۔ یہاں سے خیر در حقیقت جو ہے وہ نکلتی ہے اور پھوٹتی ہے، اور یہیں سے جو ہے ہر ایک نے جو ہے سیرت کو جو وہ سیکھا ہے اور جو وہ لیا ہے۔ اب پیغمبر کی سیرت میں آئیے، اگر ہم پیغمبر کی سیرت میں آ کر دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کی آیات اس طریقے طرف جو ہے وہ نازل ہے کہ ارشاد رب العزت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ رسول کی اتباع کرو۔ اب رسول کی اتباع کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو وہ دوست رکھے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو جو وہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ بس یہاں پر اتباع رسول کا حکم ہے، اور یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ کب اتباع کرنی ہے، مطلق ہے اتباع رسول، ہر وقت، ہمیں لحظہ، ہر عمل میں پیغمبر کی جو اتباع کرنی ہے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم نے کہا آطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر جو ہے رحمت نازل کی جائے۔ کہیں پر ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ جب ممبر پہ جائیں گی اطاعت صحیح ہے یا اطاعت صحیح ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے وہ غلطی یہ ہو جاتی ہے، بعض اردو میں ہم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے، جیسے یہی کلمہ اطاعت ہے، نہ اطاعت ہے۔ اقامت نماز کے لیے اقامت نہیں، یا اقامت ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے ادھر بھی اطاعت ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے بہرحال جب ممبر پہ جائیں تو الفاظ کو دیکھ کر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے اور پھر بعد میں جب وہ مشکل پیش آئے۔ تو بہرحال رسول کی اطاعت مطلق ہے۔ اب جب رسول کی اطاعت کرنی ہے گویا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی، تو اب اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ رسول کی اطاعت کہاں پر، کس جگہ، تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے پیغمبر کی جو وہ اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس لیے 6 خصلتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ بیان کی ہیں۔ اس حدیث کی طرف جو ہے وہ توجہ کیجیے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں 6 خصلتیں، 6 عادتیں تمام لوگوں کے لیے بہتر ہیں، لیکن 6 دیگر افراد کے لیے جو ہے ان سے زیادہ توقع رکھی جاتی ہے اور ان کے لیے بہتر تر ہے،
بہتر تر۔ العدل حسن، پیغمبر فرماتے ہیں عدل، عدالت جسے آپ کہتے ہیں، اچھا ہے، نیک ہے۔ وَلَكِنْ فِي الْأُمَرَاءِ احسن، لیکن جو امراء ہیں ان کے لیے بہتر تر ہے، جو حاکم ہے یا جس کے ماتحت افراد ہیں ان کے لیے عدالت کرنا جو ہے یہ بہتر تر ہے، لیکن ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ عدل اچھا ہے، اور دوسروں کے لیے جو امراء ہیں ان کے لیے اچھا تر ہے، جسے آپ کہنا چاہیے بہتر اور بہتر تر۔ دوسری چیز الورع حسن، ورع تقوی، یہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو میں آخر میں ایک حدیث جو بیان کروں گا اس میں جو ورع کا معنی بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا اگر وقت ہوا تو۔ ورع اردو میں بہرحال یہی ہے پرہیزگاری، اس کو دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں تقوی، لیکن ورع کا مقام جو ہے تقوی سے تھوڑا سا بلند ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ احسن، لیکن یہی ورع، یہی پرہیزگاری جو تقوی سے بڑھ کر ہے علماء سے کیا ہے؟ احسن ہے، بہتر تر ہے۔ السخاء حسن، سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن وَهُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ احسن، لیکن جو غنی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ احسن تر ہے، ان کے لیے بہتر تر ہے۔ الصبر حسن، صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے، بہت اچھا ہے ہر ایک کے لیے، لیکن وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ احسن، لیکن فقراء سے جو ہے کیا ہے؟ یہ صبر کرنا ان کے لیے احسن تر ہے، بہتر تر ہے۔ پانچویں چیز التوبۃ حسنہ، توبہ بہتر ہے۔ وَهِيَ مِنَ الشَّبَابِ احسن، لیکن جوان سے توبہ کرنا یہ بہتر تر ہے، جوانی میں توبہ۔ بہرحال اس میں سے ہر ایک وہ پہلو ہے کہ جس پر جو ہے آپ گفتگو کر سکتی ہیں یا کی جا سکتی ہے، لیکن فقط میں اشارہ کر رہا ہوں۔ چھٹی اور آخر چیز الحیاء حسن، حیا پاک دامنی حسن ہے، اچھی ہے، لیکن وَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ احسن، لیکن خواتین سے، عورتوں سے جو ہے حیا کیا ہے؟ پاک دامنی کیا ہے؟ بہتر تر ہے۔ تو یہ 6 خصلتیں تمام کے لیے ہیں، لیکن آگے آ کے جو ہے 6 افراد کی جو پیغمبر نے جو ہے وہ معرفی کروائی ہے، بیان کیا ہے، ان سے جو ہے وہ حسن تر ہے۔ تو اب جو ہے انسان جو ہے کس چیز کو اپنائے؟ یقیناً ہر انسان یہ چاہے گا کہ جو احسن ہے، بہتر تر ہے، بہترین ترین ہے جسے کہیں، تو انسان جو ہے اس چیز کو جو وہ اپنائے گا۔ تو اب پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ تمام چیزیں جو وہ پہلو جو وہ دکھائی دیتے ہیں کہ پیغمبر نے ان 6 خصلتوں میں سے جو احسن تر ہے اس پر جو وہ عمل کیا ہے۔ اب آئیے کہ پیغمبر کا رابطہ جو ہے اپنے خالق سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کا رابطہ جو ہے اپنے خالق سے، کمال عبادت اگر آپ دیکھنا چاہیں، ہر ایک کو پروردگار عالم جو ہے وہ حکم کر رہا ہے کہ عبادت کرو، لیکن پیغمبر کے لیے قرآن میں آیت ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات میں آپ عبادت کیا کریں، کھڑے ہوئیے عبادت کیجئے، الا قلیلا، لیکن تھوڑا بہت آرام بھی جو ہے وہ کر لیا کریں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں جو ہے عبودیت جو ہے کتنی اعلیٰ تھی کہ اللہ جو ہے اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ آرام بھی کر لیا کریں، کہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو جو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے جو پیغمبر کی سیرت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پیغمبر جو ہے پروردگار عالم کے جو ہے وہ کس طریقے سے جو وہ عبادت کیا کرتے ہیں، اور بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے پوشیدہ ہیں پیغمبر کی عبادت کے عنوان سے، اور پیغمبر جو ہے رات بھر جو وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب آئیے گھر کی زندگی پیغمبر کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، گھر کی زندگی میں پیغمبر کیا ہے اور گھر کے باہر کیا ہیں۔ گھر کی زندگی میں جب پیغمبر نے ظاہراً
نبوت کا جو وہ اعلان کیا ہے تو سب میں پہلے خواتین میں جس نے رسول کی اتباع کی اور دعوت پر لبیک کہا وہ کون تھی؟ جناب خدیجہ. جناب خدیجہ یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ زوجہ ہیں پیغمبر کی. یعنی پیغمبر کی سیرت اتنی ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ پیغمبر وہ ہیں کہ جن کو اپنوں نے بھی غیروں نے بھی صادق بھی کہا ہے، امین بھی کہا ہے. اور یہ ایک کمال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خود یہ ایک کمال ہے کہ بیوی شوہر کی اتباع کرے. اس کو مزاحیہ عنوان سے نہ لے کے جائیے گا، یہ کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زوجہ سے بہتر شوہر کو کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ باہر کی سیرت ایک علیحدہ ہوتی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، اور گھر کی سیرت ہماری جو وہ ایک علیحدہ ہوتی ہے. ہم گھر میں جو ہیں کس طریقے سے رہتے ہیں اور باہر کس طریقے سے رہتے ہیں. اس لیے کہ میں نے واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے گھر میں سیرت جو کیسی ہے. باہر بہت میٹھے ہوتے ہیں اور لیکن جو ہے گھر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ٹیلی فون پر جب میں بات کرتا ہوں تو بہت اچھے انداز میں بات کرتا ہوں، اور جب زوجہ سے بات کرتا ہوں تو میری گفتگو عجیب ہوتی ہے. اسی طریقے سے بچوں کے لے لیجئے کہ میں بچوں کے کس طریقے سے انداز میں جو گفتگو کرتا ہوں، اور باہر میں کوئی بچہ مل جاتا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو جو وہ کیسا کرتا ہوں. ایسے ہی خواتین جب کسی کو فون کرتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت میٹھے انداز میں، اور شوہر کے ساتھ جب بات کرتی ہیں تو وہ اچھا انداز ہوتا ہے. تو دیکھیں فرق ہے. لیکن سیرت نگاری میں اور سیرت کے عنوان سے جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر جو ہے کمال اس میں ہے کہ سیرت میں فرق نہیں ہوگا باہر اور اندر کی. اس لیے سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے حجت ہیں. اور اس لیے میں نے آیات بھی پڑھی ہیں 2-3 کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم بھی جانتا ہے کہ جس کو میں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اس میں ذرہ برابر جو ہے کوئی فرق نہیں ہے باہر اور اندر کی سیرت میں. اس لیے سب میں پہلے ایمان لانے والی جو ہیں جناب جو ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. ایک مزاحیہ عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص جو اپنے گھر میں آیا اور اپنی زوجہ سے کہا، اور آپ نے اکثر بیشتر سنا ہوگا کہ تم نے ذرا آسمان پہ دیکھا کہ ایک شخص جو وہ ہوا میں اڑا تھا. کہا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا وہ اڑا تھا اور بہت اچھے پر مار رہا تھا اور یہ اور وہ. تو پہچانی کہ وہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانی لیکن اچھی پرواز تھی اس کی. کہا وہ میں ہی تو تھا. ابھی کہتے اچھا جب بھی ٹیڑھے موڑے اڑ رہے تھے آپ. یعنی فوراً جو ہے وہ عیب جو ہے نکال لیا. پہلے تعریف ہو رہی تھی، جب پتہ چلا کہ میرے شوہر ہے کہ میں تھا، کہ ٹیڑھے موڑے اڑ رہے تھے آپ. تو آپ جو ہے ان چیز کی طرف جو ہے بہرحال ناظر رہیے. اور انشاءاللہ سیرت جناب سیدہ میں عرض کروں گا کہ گھر اور باہر کی سیرت کو دیکھیے کہ کس طریقے سے ہماری جو وہ سیرت ہے. اور ایک کمال جو ہے بہرحال اس میں چاہے میں بھی ہوں کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میری زوجہ بھی ہو یہاں پر، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں اور میری زوجہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ لے تو سمجھ جائیے گا مولانا عادل ہے. کیوں؟ کہ زوجہ جانتی ہے کہ میرے حالات کیا ہیں. بہرحال عدالت اپنی جگہ پر، لیکن ایک مشہور چیز جو وہ یہی ہے کہ اگر زوجہ نماز پڑھ رہی ہے پیچھے تو سمجھیے کہ مولانا جو وہ عادل ہے. کیونکہ زوجہ جانتی ہیں کہ ان کے حالات جو وہ گھر کے کیسے ہیں، کہ کردار کے لحاظ سے جو ہے ان کا کردار جو وہ کیسا ہے. بہرحال یہ پیغمبر کی اندرونی سیرت ہے. اور باہر کی سیرت کیا ہے؟ اور نماز کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ جو پہلی نماز جماعت ہوئی ہے اسلام کی، اس میں شریک ہونے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. تو بہرحال اور باہر کی سیرت میں دیکھیں، باہر کی سیرت میں کیا ہے؟ رسول کے لیے جیسے میں نے عرض کیا صادق اور امین مشہور ہیں. اپنے بھی پرائے بھی سب یہ کہتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ باہر کی سیرت بھی پیغمبر کی جو ہے صداقت اور امانت سے جو وہ بھری ہوئی ہے. اور اپنے اور غیر
دیکھیں اپنے تعریف کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، جی اپنے تھے، لیکن غیر تعریف کرے یہ کمال کی بات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ پیغمبر جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو رسول نے امانتیں کس کو دی ہیں؟ مولا کائنات کو دی ہیں، اور جب مولا کائنات کو دی ہیں تو پھر کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا، کہیں تاریخ میں بہرحال مجھے ناقص مطالعے کے مطابق مجھے کہیں نہیں ملا کہ کسی ایک شخص نے کہا ہو کہ ہم نے پیغمبر کو امانت دی تھی ہمیں نہیں ملی، کسی نے نہیں کہا۔ آج تک کسی تاریخ دان نے، کسی سیرت نگار نے یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر ہجرت کر کے تو گئے، لوگوں کی امانتیں تھیں، لوگوں کو امانتیں نہیں ملیں۔ بہرحال واقعات اس باب میں جو بہت زیادہ ہیں کہ بعض لوگ آئے اور مولا کائنات سے کہا کہ جو پیغمبر کو ہم نے امانت دی تھی، مولا کائنات نے کہا جو تمہاری امانت ہے اٹھا کر لے جاؤ، لیکن جو ہے بہرحال جب اس کی امانت نہیں تھی اور ہاتھ لگایا تو ہاتھ جو اس کا وہاں پہ چپک گیا، جدا نہیں ہوا۔ اس طریقے کا آپ کو بہت سارے جو وہ واقعات جو وہ ملیں گے، کیونکہ جس کو امانت دی ہے وہ امین، اور جس کے حوالے کر کے گئے ہیں وہ بھی امین ہے۔ السلام علیکہ یا امین اللہ، زیارت امین اللہ آپ پڑھتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں زیارت امین اللہ، اور بند حقیر کی شرح بھی ہے زیارت امین اللہ کے اوپر، بہترین کتاب ایک ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال زیارت امین اللہ خود مولا کائنات کو خطاب کیا جا رہا ہے، السلام علیکہ یا امین اللہ، یعنی اللہ کے امین ہے، جس کو دی ہے وہ بھی امین ہے، جس کو امانت رسول دے کر جا رہے ہیں وہ بھی جو ہے بہرحال امین ہے۔ اور آخری چیز کے دوست اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ۔ اب یہ بھی مشہور واقعہ جو آپ لوگ جو ہیں پڑھتی رہتی ہیں اور سنتی رہتی ہیں، پیغمبر پہ جو ہے خاتون جو ہے وہ کوڑا پھینکتی ہے، دشمن ہے، لیکن جب مریض ہو جاتی ہے تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دشمنوں کے ساتھ جو ہے پیغمبر کا جو وہ برتاؤ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ پیغمبر کو اتنی اذیتیں لوگوں نے دی کہ جتنی اذیتیں پیغمبر کو ملی ہیں کسی اور نبی کو شاید اتنی اذیتیں ان کی امت نے نہیں دی۔ لیکن قرآن میں آیت موجود ہے، جناب نوح کو بھی اذیتیں دی گئیں، اور تو جناب نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پروردگار عالم کافرین میں سے اب روئے زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ گویا کہ ایک طریقے سے یہ بد دعا نوح نبی دے رہے ہیں، اور جو سارا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ کشتی بناؤ سارا کچھ وہ، لیکن پیغمبر کے لیے کہیں نہیں ملے گا آپ کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ عالمین کے لیے جو ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ اب جب رحمت ہے تو وہاں پر جو بد دعا کا سوال جو وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کے لیے بہرحال کہیں جو ہے ناقص مطالعے میں پیغمبر نے کہیں بد دعا نہیں کی کہ قوم غرق ہو جائے، قوم مٹ جائے۔ حالات کا بھی پتہ ہے، جناب سیدہ کو بھی بتایا ہے، مولا امام حسین جب تشریف لے کر آئے وہ حالات بھی بتائے، سب کچھ بتایا ہے، اس کے باوجود پیغمبر جو ہے وہ بد دعا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ رحمت للعالمین ہے۔ یہ پیغمبر کی سیرت میں جو وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور جو ہے پیغمبر کی سیرت میں جہاں پر یہ ہے وہاں پر عفو درگزر، بخش دینا، یہ بھی جو ہے پیغمبر کی سیرت میں جو ہمیں جو وہ بہت جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ پیغمبر نے جو ہے کافی لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، اور جو ہے کافی لوگ جو آتے ہیں اور پیغمبر سے عذر خواہی بھی کرتے ہیں، پیغمبر جو ہے وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پہ ہمیں پیغمبر کے لیے ملتا ہے وہاں پر مالک اشتر کے لیے بھی ملتا ہے۔ مالک اشتر آپ کا سنایا واقعہ، بازار سے گزر رہے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مالک کو نہیں جانتا ہے۔ مالک اشتر کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ جب اس شخص کو بتایا جاتا ہے کہ پہچانے کے یہ کون تھے؟ کہا نہیں، کہ یہ مالک اشتر ہیں۔ لرز گیا، ڈر گیا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ گئے مالک اشتر کے بعد دیکھا کہ مسجد میں ہے، اور جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد مالک اشتر سے ملا معافی۔ مالک اشتر نے کہا میں آیا ہی تیرے لیے ہوں، دیکھیں یہ ہے سیرت، میں آیا ہی تیرے لیے ہوں کہ تو نے جو میرے ساتھ بے ادبی کی ہے، خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تجھے بخش دے۔
یہ ہے سیرت. یہ فقط اور فقط پیغمبر کی نہیں، ائمہ کی نہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی سیرت جو ہے وہ یہ ہے. تو ظاہر ہے ہم بھی دعویٰ یہی کرتے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں. جب ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی جو ہے بخشش کا جو ہے وہ سہارا جو وہ لینا چاہیے. انشاءاللہ وہ آگے میں جو ہوں امام سجاد کی سیرت میں جو ہوں بیان کروں گا. صلوات پڑھیے گا مل کر محمد وعلی محمد. ایک پیغمبر کی سیرت میں جو بیان کیا کہ پیغمبر صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، وہاں پر عدالت پیغمبر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ پروردگار عالم جو ہے وہ حکم دیتا ہے عدالت کا بھی اور احسان کا بھی. اب پیغمبر فرماتے ہیں اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسہ. اس کو اپنی سیرت میں ہم اپنا لیں. اس چیز کو لوگوں میں سب میں زیادہ عادل تر وہ شخص ہے من رضی للناس، جو راضی ہو جائے لوگوں کے لیے اس چیز کے بارے میں ما یرضی لنفسہ، جو اپنے نفس کے لیے جس سے راضی ہوتا ہے. یہ خصوصاً بہت معذرت کے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت ایک درس ہے. یہ سب کے لیے ہے لیکن خصوصاً خواتین کے لیے، جو جس کے لیے میں اپنے نفس کے لیے راضی ہوں، میں وہ جو دوسروں کے لیے بھی اس سے جو ہوں اس کے راضی ہوں. جو الفاظ پلٹ دوں، جو مجھے پسند ہے وہ لوگوں کے لیے میں پسند کروں. اور اس کا مصداق آپ کے گھر میں جو خواتین کام کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کو جو ہم کھانا دیتے ہیں کون سا دیتے ہیں؟ فریج میں رکھا ہوا ہے، باسی کھانا ہو چکا ہے، دے دو اٹھا کر. کس کو دے دیں؟ نوکرانی آئے گی اس کو دے دے گا، اور ہم تازہ کھانا کھائیں گے. آپ کو پسند ہے جو نوکرانی کو دے رہی ہیں؟ جی پسند ہے تو آپ کھا لیجئے، تازہ اس کو دے دیجئے. چاہے اس میں بھی ہوں، آیا میں یہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوں؟ بہت کم ملے گا، بہت کم ملے گا. کیوں؟ سیرت معصومین آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیرت معصومین پر چلنا اور سیرت معصومین پر عمل کرنا ہے، تو تقریباً ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کیا ہے. اب ہر معصوم کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ چیز ہر معصوم کی سیرت میں آپ کو ملے گی. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں کہ غلاموں کو بہتر لباس دیا ہے، خود کم تر لباس خریدا ہے، کم قیمت والا لباس خریدا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. بہرحال اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو ان کے لیے بھی جو وہی چیز جو ہے وہ ناپسند کرو، تو تم عادل ترین شخص ہو. اور اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کی نامی چیز جو ہمارے اندر جو وہ نہیں پائی جاتی. اور ایک واقعہ فضائلی عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کچھ مانگتا ہے. پیغمبر کے سامنے جو ہے کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہے اس کھجور کے ٹوکرے میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے کھجوریں دے دیتے ہیں. جب وہ کھجوریں گنتا ہے تو وہ 73 ہوتی ہیں، 73 کھجوریں. اب وہ شخص جو ہے وہ جاتا ہے مولا کائنات کی خدمت میں. اب جب وہ مولا کائنات کی خدمت میں جاتا ہے اور مولا کائنات کے پاس بھی وہی منظر دیکھتا ہے کہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، مولا کائنات کھڑے ہیں، کہا یا اے علی آپ جو ہے مجھے جو کچھ دیجئے. مولا کائنات نے جو ہے ہاتھ ڈال کر جو ہے اس کو جو ہے کھجوریں دی. جب دی تو گینی تو 73 کھجوریں پیغمبر نے دی، 73 مولا کائنات نے دی، 73 کھجوریں. یہ فوراً پیغمبر کی خدمت میں جاتا ہے اور پیغمبر سے جا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اندازے نے اور علی کے اندازے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. تو اس وقت اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان یدی
وَيَدَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب فِي الْعَدْلِ سِوَا، کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ تو بس پتہ یہ چلتا ہے کہ عدالت کا سرچشمہ، یا یہ کہیے کہ عدالت جہاں سے نکلی ہے، جہاں سے عدالت کا ہمیں درس ملا ہے، وہ یہ در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہاں پر جو ہے اب آپ چاہے لے لیں کہ یہ بیداری کا عالم ہے، خواب کا عالم بھی ہے، جو واقعہ بہرحال آپ کے اذہان عالیہ میں چیز کی طرف جانا نہیں چاہتا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھجوریں دی ہیں، خواب میں پیغمبر نے 18 کھجوریں دی ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری میں 18 کھجوریں دی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو بہرحال عدالت کا پہلو جو ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو وہ ہمیں ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پیغمبر کی سیرت میں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک ہم جو ہیں علم جو ہے وہ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو جو وہ بہت ضروری ہے۔ اور پیغمبر نے اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر میں پہنچ گیا کہ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے شاگردوں کی جو وہ تربیت جو وہ کی ہے، کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو فلاں ہمارے صحابی تک پہنچ جاؤ، اس سے فتویٰ حاصل کر لو، کافی ہے تمہارے لیے۔ ان کا قول گویا کہ ہمارا جو ہے وہ قول ہے، جو وہ بیان کر رہے ہیں گویا کہ ہم جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایسی تربیت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ پیغمبر کی سیرت میں، اب مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مولا کائنات کی سیرت میں آپ کو علم بھی ملے گا، حلم بھی ملے گا، شجاعت بھی ملے گی، شفقت بھی ملے گی، رحم دلی بھی ملے گی۔ ہر چیز آپ کو جو ہے مولا کائنات کی سیرت میں جو ہے وہ آپ کو جو وہ دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے جو ہے امام کی سیرت میں آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ امام کا علم آپ کے سامنے، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سنتی ہیں، اور سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مولا کائنات نے منبر سلونی پر جو وہ یہ دعویٰ کیا کہ پوچھنا چاہو، جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان جو وہ نہ رہوں۔ اور لوگوں نے عجیب و غریب جو ہے وہ مولا کائنات سے جو وہ سوالات کیے ہیں، اور ایک علم کا پہلو جو ہے اور قضاوت کا پہلو جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، دو شخص آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کی گائے نے جو ہے میرے گدھے کو مار دیا ہے، اب اس سے کہیے کہ مجھے جو وہ پیسہ دے۔ پیغمبر نے کسی کے پاس بھیجا، اور جب وہاں پر گئے کہ کیا مسئلہ ہے، کہا پیغمبر نے آپ کی طرف بھیجا، مسئلہ یہ ہے گائے نے جو وہ گدھے کو مار دیا ہے، فیصلہ کریں۔ کہا یہ تو حیوان کا مسئلہ ہے، اس میں کیا فیصلہ کرنا، جاؤ۔ دوسرے کے پاس آئے، کہا پہلے نے کیا کہا تھا، کہا کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ یہ تو حیوانوں کا مسئلہ ہے، اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں، کوئی ہے۔ اچھا جب وہ اس نے فیصلہ نہیں تو میں کیا فیصلہ کروں، کوئی فیصلہ نہیں ہے، حیوانوں کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ہے کہ یا رسول اللہ فیصلہ نہیں ہوا، کہ جاؤ علی کے پاس، مولا کائنات کی خدمت میں ہے، کہ کیا مسئلہ ہے، کا مسئلہ یہ ہے۔ مولا کائنات نے فیصلہ کیا کہ بتاؤ، گائیں گدھے کی گھاٹ میں گئی ہے اور وہاں جا کے مارا ہے، یا گدھا گائیں کی گھاٹ میں آیا پھر مارا ہے، پہلے یہ تو فیصلہ کیا جائے۔ اگر گائیں چل کر گئی ہے اس کے گھاٹ میں اور گدھے کو وہاں پر مارا ہے، پھر تو گائیں کا مالک دے گا، کیونکہ اس کی گائیں چل کے گئی ہے وہاں پر۔ اور اگر گدھا خود چل کے آیا اس کے گھاٹ میں اور پھر گائے نے مارا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فیصلہ کیا، اور پھر اللہ کے حبیب نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے وہ فیصلہ کیا ہے جو قضائے الہی تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے قضاوت کا جو وہ مولا کائنات نے جو کیا ہے، کیوں کہ پیغمبر نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا ہے،
अअलम उम्मती बादी अली, आलम तरीन, सब में ज़्यादा इल्म रखने वाला मेरी उम्मत में मेरे बाद अगर कोई हैं तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी तरीके से मौला कायनात का हिल्म देखिए, हिल्म यानी बुर्दबारी, वो वाक़या जो खंदक का है, अम्र इब्न अब्दुवत का है, सुना हुआ है आपने। लुआब दाहन फेंका, मौला कायनात जो है वो सीने से उतर गए, फिर उसके बाद जो जाकर जो वो वासिले जो जहन्नुम जो है मौला कायनात ने किया। अब जहाँ पर ये हिल्म और बुर्दबारी आपको हर इमाम की सीरत में मिलेगी, फ़कत मैं इशारा करके गुज़र रहा हूँ, हर इमाम की सीरत में जो पहलू आप लेना चाहें हर इमाम की सीरत में उठाइए। अगर आप फ़कत इसी उन्वान को ले लें कि हिल्म रसूल, हिल्म अली, हिल्म इमाम हसन, हिल्म इमाम हुसैन, आपको हर इमाम की सीरत में जो है हिल्म के जो है आपको कई वाक़या जो वो मिल जाएंगे और आप जो वो पढ़ सकते हैं मजलिसों में। तो बहरहाल यहाँ पर जो है अगर हम ये देखें कि सीरत मासूमीन में हिल्म पाया जाता है, तो जो उनके असहाब कह लें या उनके चाहने वाले कह लें, उनमें भी ये हिल्म और बुर्दबारी जो आपको जो हो दिखाई देती है कि जो हकीकी थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी अलैहिर्रहमा आलिम दीन गुज़रे, बहुत बड़े, काफ़ी किताबें भी जो है बहरहाल इनकी जो वो मौजूद हैं। एक शख्स ने आकर जो बेअदबी की और ये कहा कि आप नजीस जानवर से तशबीह दी कि आप वो हैं। अब मैं उर्दू में नहीं कहता, उर्दू में अच्छा नहीं समझा जाता, डॉग, आप ये हैं। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने क्या जवाब दिया? ख्वाजा ये कहते हैं ये जो तू तशबीह मुझे दे रहा है उससे मिला रहा है उस नजीस जानवर के साथ, ये सही नहीं है, क्योंकि वो 4 पैरों से चलता है और मैं अपने 2 पैरों से चलता हूँ। उसके नाखून लंबे हैं और मेरे नाखून जो हैं वो फैले हुए हैं। मेरी खाल दिखाई देती है, उसकी खाल जो वो दिखाई नहीं देती, बालों में जो है वो छुपी हुई है। ये क्या दिया? ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने जवाब दिया है किसके बदले में? कि एक तशबीह दी जा रही है नजीस जानवर से। यह है हिल्म ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी कि कुछ नहीं कहा कि ये तशबीह जो तू दे रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। अगर कोई तशबीह देनी है तो ऐसी दे कि जो मुझ में और उसमें जो वो पाई जाती हो। और वो बेचारा शर्मिंदा होकर जब वो चला गया कि मैंने तो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का इतनी बड़ी इहानत की है, लेकिन उन्होंने जो है हिल्म और बुर्दबारी का जो सहारा लेते हुए जो है मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। हत्ता कि सलमान मोहम्मदी के लिए जो है वो हमें जो वो मिलता है कि एक शख्स ने जो है मदाइन के हाकिम है, उस वक्त की ये बात है, मदाइन के हाकिम है, एक शख्स ने आकर जो है जनाब सलमान से ये कहा कि आपकी जो दाढ़ी है इसकी अहमियत ज़्यादा है या मेरे डॉग के दुम के जो बाल हैं उसकी अहमियत ज़्यादा है? हाकिम हैं मदाइन के, लेकिन जवाब क्या है? खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा कि ये तो फ़ैसला क़यामत में होगा। अगर मैं पुले सिराज से उबूर कर गया तो मेरी दाढ़ी के बाल बेहतर हैं, और अगर मैं उबूर मैंने नहीं किया और वासिल जहन्नुम हो गया तो फिर तेरी डॉग के जो है दुम के बाल जो वो बेहतर हैं। क्या जवाब दिया है? बुरा भला नहीं कहा, बड़े प्यारे अंदाज में जो है जनाब सलमान ने जो है वो जवाब दे दिया। ये क्या है? हिल्म और बुर्दबारी कि ये आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता और उनके अक़वाल पर अमल करने वाले हज़रात हैं कि जिन्होंने जो है इस तरीके से जो वो अमल किया है। मौला कायनात की ज़िंदगी में अब आप देखें, ज़िंदगी सादा, बिल्कुल बहुत सादा तरीके से जो इमाम जब वो ज़िंदगी गुजारते हैं। लिबास अगर आप इमाम का देखें, हत्ता कि इमाम के लिए जो इमाम पैरों में जूतियाँ पहना करते थे, ख़ुद जो है उसको जो है वो इमाम जो पेवंद जो लगाया करते थे, ये क्या है? इमाम की ज़िंदगी बहुत सादा है और इमाम ने जो है सादा ज़िंदगी जो वो गुजारी है। हत्ता कि इमाम की ज़िंदगी में जो एक पहलू दिखाई देता है, वो जो नुमाया पहलू है, वो इसार है। और इसार के पहलू में अगर आप आना चाहें तो शब हिजरत का वाक़या बेहतरीन है कि जिसके ऊपर जो आप जो है बेहतरीन अंदाज में जो गुफ्तगू कर सकते हैं। इसार, अपनी जान भी जो है पैगंबर के लिए जो कुर्बान करने के लिए जो वो तैयार हुए हैं।
اور ساتھ ساتھ ایثار کے ساتھ ساتھ اسی ایثار میں جو ہے آپ جہاں پر جان ہے مال کو بھی لے کر آ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جو ہے کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا ایک باغ تھا جو مولا کائنات نے 12,000 درہم کا فروخت کیا تھا، بیچا تھا، لیکن جب گھر پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ، سارا کا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے مولا کائنات نے دے دیا۔ لیکن جب گھر میں آئے ہیں اور گھر میں آنے کے بعد جو ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ میں نے چیز بیچی ہو اور میں جب گھر میں داخل ہوں گا تو توقعات میری اولاد کی بھی ہوگی، میری زوجہ کی بھی ہوگی، لیکن نہ زوجہ نے کچھ کہا ہے نہ بچوں نے کچھ کہا ہے، خاموش، کہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ مولا کائنات امام ہیں، اور جب امام ہے تو امام جو وہ بہتر جانتا ہے کہ مال کو جو وہ کہاں پر جو وہ خرچ کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم مال دیتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال دے رہے ہیں۔ قرآن کی بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، انفاق پہ جو ہے میں تفصیل کے ساتھ جو یہاں پر گفتگو کروں، انفاق کی آپ آیات نکالیں، اور جب آپ آیات نکالیں گے تو ایک کے بعد دوسری کے بعد جو ہے تیسری آیات کو رکھیں تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ابتدائی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ آپ پڑھیں، ادھر ہی پھر آپ پڑھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقی کون ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نا، مال دیا ہے، اس میں سے یہ انفاق کرتے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جیب سے 100 روپے جا رہے ہیں، میں جو ہوں کسی کی جو مدد کر رہا ہوں، نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو وہ انفاق کریں۔ اور پھر سیرت امام سجاد علیہ السلام بہرحال بڑی عجیب ہے، یعنی ہمارے لیے عجیب ہے کہ فقراء کو مال دے رہے ہیں امام جو ہے سائل کا ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو سیرت میں ملے گا، امام سجاد کی سیرت میں ہم نے کس فقیر کا بوسہ لیا ہے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے، اور ایسے اوپر سے ہم جو ہے فقیر کو جو پیسے دیتے ہیں کہ اس کی جو غربت جو ہمیں نہ لگ جائے، لیکن سیرت امام سجاد علیہ السلام کے فقراء کا ہاتھ جو وہ چوما کرتے تھے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کیوں کہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ تو یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام واقعاً ہمارے لیے جو ہے نمونے جو وہ عمل ہے۔ بہرحال مولا کائنات کی سیرت، اور پھر آئیے مولا کائنات کی عبادت، اس کے لیے مشہور و معروف جملہ جو آپ اکثر و بیشتر جو ہے مجلسوں میں جب وہ 3 جملے ہیں جس میں 2 ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو وہ پڑھا جاتا ہے، الہی کفا بعزہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، کیا؟ ان اکون لکا عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ مشہور و معروف آپ سنتے رہتے ہیں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور فخر کس میں میرے لیے؟ تو جو ہے میرا جو ہے وہ رب ہے۔ آخری جملہ جو کم ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یہ جملہ نہیں پڑھا جاتا ہمارے ہاں۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں یا ہمارے ممبروں سے بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ 2 جملے تو ہم فضائل میں آ کر جو مولا کائنات کی عبادت میں یا کہیں پر عبادت کا تذکر کریں تو پڑھ دیتے ہیں، لیکن تیسرا جملہ اس پر غور کرنا ہے، پروردگار عالم تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، لیکن اب میں کیسا ہو جاؤں؟ جیسا تو چاہتا ہے۔ اب تو مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے پروردگار عالم؟ تو مجھے عبد دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عابد اور عبد، عابد بننے کی کوشش نہ کیجیے گا، عابد تو شیطان بھی تھا، عبد بننے کی کوشش کیجیے گا، عبودیت کی منزل پر فائز ہوئیے گا، عبد خدا بن جائیے گا۔ جب انسان عبد خدا بن جاتا ہے تو پھر انسان کے سمجھ میں آتا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، وہ ہے مالک، پھر انسان جو ہے کمال عبادت پر جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس لیے روایات بھی ہے کہ کسی کی کثرت نماز اور کثرت روزہ نہ دیکھو، اس جھانسے میں میں اور آپ آ جاتے ہیں کہ بہت عبادت کرنے والا ہے، بڑا نماز شب پڑھنے والا ہے،
لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ کثرت عبادت اور کثرت صیام روزہ رکھنا، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کتنا امانت دار ہے اور کتنا سچا ہے۔ عبادت یہ ہے، سچائی دیکھو اس کی کہ اس کی سچائی کتنی ہے، اور دیکھو کہ امانت دار جو وہ کتنا ہے۔ تو یہ مولا کائنات کی بہرحال سیرت میں ہمیں جو وہ عبادت کا پہلو جو دکھائی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ آخری چیز جو امام کی سیرت میں وہ ہے امام کا صبر، کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جو وہ صبر کیا ہے، 25 سال صبر کیا ہے۔ اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ صبر جو وہ ایسا صبر کیا ہے کہ جیسے گلے میں جو ہے ہڈی جو وہ پھنس گئی ہو، نہ جو اگلی جا رہی ہو نہ نگلی جا رہی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جب وہ صبر کیا ہے، ایسا صبر مولا کائنات کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور صبر امام سجاد بھی، صبر ثانیہ زہرا بھی، صبر امام حسین علیہ السلام بھی، صبر کا پہلو اور صبر کا باب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، جب کہا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو جناب ثانیہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں، ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، جو دیکھا ہے جمال ہی جمال دیکھا ہے۔ تو یہ ہے بنت علی ثانیہ زہرا، کہ اتنے مصائب آنے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب آئیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں۔ جناب سیدہ کی سیرت بہرحال ان کی بھی کافی، اگر پروردگار عالم سے رابطہ اگر دیکھنا چاہیں تو پروردگار عالم کی ایسی عبادت کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اتنی عبادت کیا کرتی تھیں، اور ایسی عبادت جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کی، اور پھر پروردگار عالم نے ان کو کیا کیا مقام جو ہے بہرحال عطا کیے، کہ یہی کہ علی جیسا شوہر۔ سیرت فاطمہ میں جو ہم یعنی آپ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، وہ ہے حجاب، پردہ۔ نابینا صحابی مشہور و معروف واقعہ، آنا چاہتے ہیں پیغمبر کے ساتھ، تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ رک جائیے کہ میں جو ہوں چادر اوڑھ لوں۔ نابینا ہے، جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں، میری خوشبو جو وہ محسوس کر لے گا۔ تو بہرحال حجاب حتیٰ کہ نابینا صحابی سے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا، اور بتایا یہ کہ جب پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کون سی ہے، تو جواب میں کیا ہے، نامحرم کو دیکھے، نامحرم اس کو دیکھے، نگاہ پڑے اس کے۔ یہ کیا ہے، حجاب ہے۔ اور ایک چیز جو اہم چیز ہے خواتین کے لیے، وہ ہے گھر کے کام کاج۔ آج کل بہت جو ہے بہرحال شرعی لحاظ سے جو ہے وہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آیا ساس سسر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے؟ خواتین سوال کرتی ہیں، بالکل نہیں ہے۔ آپ شوہر بہترین شوہرداری کیجیے، آپ کے لیے شوہر کا خیال رکھنا، شوہر کی ذمہ داری کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب میرا سوال بہرحال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زیادہ علم ہے یا جناب سیدہ کو زیادہ علم ہے؟ یا پیغمبر نے جو جناب سیدہ کے لیے فیصلہ کیا ہے، کیا اللہ کا حبیب نہیں جانتا تھا؟ شریعت تو وہیں سے نکلی ہے، ہم اسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے آ کے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اے سیدہ گھر کے کام تم کرو گی اور باہر کے کام علی کریں گے۔ تو اس فیصلے پر جناب سیدہ خوش ہوئی ہیں، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن جب اللہ کے حبیب گھر میں تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ چکی چلا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسین یا امام حسن ہیں، تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آنسو آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی دنیا کی سختی برداشت کرو یا آخرت کی مٹھاس ہے۔
جب خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی گھر کے کام کاج ہم پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ گھر کے کام کاج کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ جناب سیدہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، میری ذمہ داری نہیں، میں کیوں کروں؟ لیکن نہیں، پیغمبر فیصلہ کر کے کہ گھر کے کام تمہارے اور باہر کے کام جو مولا کائنات کے۔ اور ساتھ ساتھ جناب سیدہ کی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ فضہ کون ہے؟ کنیز ہے۔ گھر کے کام کون کرتی ہیں؟ ایک دن جناب سیدہ کر رہی ہیں، ایک دن ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، ہمارے گھر میں روزانہ نوکرانی آتی ہے، کبھی کسی دن نوکرانی کو کہہ دیا تم بیٹھ جاؤ آج میں کام کرتی ہوں؟ ایک گھر دکھا دیجیے، ایک گھر ہے کوئی؟ کہاں گئی سیرت سیدہ؟ منبر سے پڑھنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو منبر سے وہی بیان کریں جس پر آپ عمل کر سکتی ہوں، ورنہ نیچے والے جو ہیں بعد میں آپ ہی کو کہیں گے کہ آپ نے تو یہ پڑھا ہے اور آپ، قرآن بھی کہہ رہا ہے کیوں ایسی بات کہتے جب تم جو ہے خود جو وہ عمل نہیں کرتے۔ جہاں پر تضاد آ جاتا ہے کردار میں اور قول میں، تو وہاں پر بھی جو گفتگو جو وہ ہوتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو نہیں پتہ تھا کہ مجھ پر گھر کے کام کاج جو واجب نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کو پہلے کہتے تھے میرے شوہرداری فقط واجب ہے، دیگر گھر کے کام مجھ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن نہیں، جناب سیدہ نے کر کے دکھایا اور ہماری زبانوں پر جو گویا کہ تالا لگا دیا کہ مجھ سے زیادہ اسلام کوئی نہیں جانتا۔ گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، تفسیر کے درس بھی دے رہی ہیں، کام کاج بھی کر رہی ہیں، شریفی کی سوالات کے جوابات بھی دے رہی ہیں، سب کچھ جناب سیدہ کر رہی ہیں گھر میں بیٹھ کر۔ لیکن ہر ایک کے لیے جو ٹائم جو ہے مختص ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہر ایک کو جو وہ بیان کر تربیت اولاد میں اگر آپ دیکھنا چاہیں جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے تربیت کی، ویسے میں اور آپ نہیں کر سکتے آج کے دور میں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت آپ دیکھنا، حتیٰ کہ جناب سیدہ کی سیرت میں بھی ملتا ہے دعا کا پہلو۔ اور جب امام حسن آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مادر گرامی سب کے لیے دعا کر رہی ہیں اور ہمارے لیے دعا نہیں کر رہی، تو مادر گرامی نے جب سوال کیا تو جناب سیدہ نے کیا کہا؟ اجار ثم الدار، پہلے محلے والے پھر گھر والے۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں پروردگار عالم مجھے یہ دے دے، پروردگار عالم مجھے یہ دے دے، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر دے، ساری دعائیں میرے لیے ہیں۔ لیکن جو ہے جناب سیدہ کی سیرت کیا؟ پہلے دوسرے پھر گھر والے۔ اور عزیزان کرام یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر دے۔ کبھی میں نے یہ دعا نہیں کہ پروردگار عالم نفرت کو مجھ سے نکال دے، پروردگار عالم غیبت جو میں کرتا ہوں اس کو میرے اندر سے ختم کر دے۔ کبھی منفی دعا جسے کہنا چاہیے کہ یہ برائیاں میرے اندر ہیں، پروردگار عالم مجھ سے ختم کر دے، یہ دعا میں کبھی نہیں کرتا۔ جب دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر دے، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر دے، کبھی میں نے یہ نہیں کہا پروردگار عالم حسد کی آگ جو میرے اندر پائی جاتی ہے میرے اندر سے ختم کر دے۔ میں نے کبھی دعا نہیں کی، نہ کرتا ہوں، نہ شاید کروں گا۔ لیکن ہم اس طرح بھی جو ہے سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے جو ہے ہمیں جو دعا کرنی چاہیے، اور دعا کا پورا ایک چیپٹر، پورا ایک باب کہ کس طریقے سے خالق سے رابطہ کرنا چاہیے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ جو وہ موجود ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بہرحال ایک چیز یہ ملتی ہے، کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ جب مولا کائنات نے پوچھا کہ بابا نے منع کیا ہے کہ شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا کہ وہ علی پورا نہ کر سکیں، ایسا باپ ایسی بیٹی شاید ہی ہو روئے زمین پر، یوں کہوں کہ نہ ہے نہ ہو سکتی ہے کہ ایسا باپ ہے۔ کہہ رہے منع کر رہے ہیں اور ہمیں ہاں کہو، فرمائش کرو بیٹا، یہ بھی کہو، یہ بھی کہو، یہ بھی کہو۔ اور باپ نے نہیں کہا تو ہم ایسی ماشاءاللہ سے فرمائشیں کرتی ہیں کہ اب جو شوہر جہاں سے بھی لے کر آئے بیچارہ اس کو لے کر آنا ہے۔
لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ شوہر ہمارا کیسا جو ہے زندگی گزار رہا ہے، کس طریقے سے کما کے لے کر آتا ہے، کتنا وقت جو وہ گزارتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاں آپ کے گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے، شوہر کو بھی دیکھیں وہ کس طریقے سے صبح نکلتا ہے اور شام میں گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھیے آپ۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہی جو ہماری فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پھر جو ہمارے معاشرے میں جو وہ مسائل جو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کبھی سید نے فرمائش نہیں کی، بیمار ہوئی ہیں، اگر فرمائش کی ہے تو وہ انار کے لیے ملتا ہے کہ انار کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن وہ بھی انار مولا کائنات نے لیا ہے اور لے کر آئے تو بیچ میں جو ہے فقیر مل گیا، اس کو دے دیا، لیکن جب گھر میں آئے تو خالی ہاتھ ہیں۔ لیکن بہرحال جب اللہ کے راہ میں انسان قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ بھی جو وہ مدد کرتا ہے۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے سامنے جو ہے انار رکھے ہوئے، کہاں سے آئے؟ اس کی بارگاہ سے آئے۔ آخری چیز کہ سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جناب سیدہ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے کہ موبائل کے جوابات دیجئے، باتیں کیجئے اور اس کو جو ہے اس کے بعد آف کر کے سو جائیے۔ لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ سونے سے پہلے 4 کام جو انسان کو جو وہ انجام دینے چاہیے، جو اللہ کے حبیب نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بیان کیا کہ بیٹی سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرو، مومنین کو خوش کر کے سویا کرو، حج و عمرہ بجا لا کے سویا کرو، انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سویا کرو۔ پورا قرآن 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 دفعہ۔ مومنین کو خوش کر کے سوئیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، فقط یہ مومنین خوش ہو جائیں گے، ان کی بخشش کے لیے آپ نے دعا کی۔ حج و عمرہ بجا لا کر سوئیے، تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 انبیاء کو اپنا شفیع، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، انبیاء کی شفاعت کریں۔ یہ 4 کام ہم اپنی سیرت میں اپنا لیں کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ 4 کام کر کے سوئیں، اور ایک اور چیز کہ ساری رات اگر جو ہے آپ کی عبادت میں گزرے تو وضو کر کے سوئیں، ایک وضو اور 4 یہ کام، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی نیند میں کس طریقے سے برکت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے جب یہ آپ عمل کر کے سوئیں گی تو وہ جو الٹے سیدھے خواب آتے ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ کہیں سانپ ڈس رہا ہوتا ہے تو کہیں ہم پانی میں غرق ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی اگر بچنا ہے تو وضو کر کے سوئیں اور یہ 4 کام کر کے سوئیں، یقین جانیے اچھے خواب آپ کو آئیں گے، برے خواب آپ کو نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کی ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے۔ وضو کر کے سوئیں۔ یہ اور بہرحال بہت سارے پہلو جناب سیدہ کی سیرت میں۔ آئیے اب سیرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں۔ امام حسن کی سیرت میں مشہور و معروف جو حلم کا واقعہ جب وہ مرد شامی کا آپ اکثر و بیشتر اکثر مجالس میں جب وہ سنتی رہتی ہیں کہ مرد شامی آیا اور برا بھلا کہا امام کو، امام نے کس انداز میں، پیارے انداز میں جو وہ جواب دیا۔ اور یہی چیز جو ہے حلم کی امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ ایسے ہی شخص آیا ہے مرد شامی اور اس نے جو ہے ایسے ہی امام کو برا بھلا کہا ہے، دونوں اماموں کے لیے ملتا ہے اور دونوں اماموں نے یہی جواب دیا ہے اور اپنے حلم اور بردباری کے ذریعے سے اس کو جو ہے اپنا جو ہے وہ گرویدہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ یہ علم امام حسن علیہ السلام میں آپ کو جو وہ ملے گا۔ دوسری چیز جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً جو ہے ایک جیسی جو وہ پائی جاتی ہے وہ ہے تواضع اور انکساری۔ دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام مبارکہ، میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہر موضوع کو جو آپ لینا چاہیں، تواضع لینا، ہر امام کا آپ اٹھا کر دیکھیے،
سب اماموں میں پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس انداز میں بہرحال جو ہے کئی اماموں کے لیے کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ کے لیے کچھ پڑھا جاتا ہے، لیکن ہر امام میں تواضع انکساری پائی جاتی ہے۔ امام حسن میں بھی ہے، امام حسین علیہ السلام میں بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ امام جو ہے وہ راستے میں جا رہے ہیں، امام حسن کے لیے کہ فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ روٹی کھا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ امام حسن جا رہے ہیں، راستے میں فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان ان کا بچھا ہوا ہے، وہ روٹی کھا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جو ہے امام کو جیسے ہی دیکھا تو امام کو دیکھنے کے بعد امام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھانا تناول فرمائیں۔ تو امام بیٹھے اور امام نے یہ جملہ کہا، قرآن کی آیت ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ پروردگار عالم تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور امام نے کھانا کھایا۔ جب امام نے کھانا کھا لیا، اب امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر لبیک کہا ہے، اب آپ ایسا کرو میری دعوت پر جو ہے میری دعوت کو جو قبول کرو اور میرے گھر میرے ساتھ چلو۔ اور امام جو ہے اپنے گھر لے کر گئے، اور گھر لے جانے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ امام کی تواضع انکساری، اب اس میں سخاوت بھی آپ شامل حال جو وہ کر سکتی ہیں کہ کس طریقے سے امام نے جو ہے بہرحال کھانا ان کے ساتھ کھایا، پھر گھر لے کر آیا، ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد امام نے جو ہے ان کو لباس عطا کیا ہے۔ یہ ہے امام کی تواضع انکساری، اور یہاں پر جو ہے آپ اگر شامل حال آخری نتیجے میں لینا چاہیں کہ امام کی سخاوت بھی ہے۔ روٹی کھلائی تھی مولانا نے، کھانا کھلا دیا، برابر ہو گیا، لیکن نہیں، امام اس سے زیادہ جو ہے وہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں، لباس بھی جو ہے وہ عطا جو ہے امام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کی سیرت میں جو غلام ہیں یا کنیزیں ہیں ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو چیز اکثر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں ملے گا کہ غلام سے غلطی ہو جاتی ہے، کنیز سے غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے راہ میں آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ سیرت بہرحال فقط بیان کرنے کی حد تک ہمارے تک ہے، اس پہ عمل کرنا جو بہرحال بہت مشکل ہے، لیکن غلام بھی پھر غلام ایسے تربیت یافتہ کہ اگر جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، مزاج سمجھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو مزاج ہے، جیسے ہی غلطی ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں پیشانی پہ بل آ رہا ہے، والقادمین الغیظ، اے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اے لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام راہ خدا میں اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ امام کی سیرت میں عبادت اپنے مقام پر ہے، اور پھر بعض جملے جو ملتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس طریقے سے، حتیٰ کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں، اے احسان کرنے والے تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے جملے بہرحال ہیں کہ امام کی سیرت میں کس طریقے سے جو عبادت کا پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اسی طریقے سے امام کی سیرت میں جو ہے شجاعت کا جو وہ پہلو جو وہ امام کی جو دکھائی دیتا ہے، اور ایسے شجاع کہ جب دشمن کا بیٹا کہتا ہے امام کو خود، تو امام حسن مجتبیٰ جو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو امام کہتے ہیں کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر جا۔ یہ امام کی شجاعت ہے کہ خلیفہ کے بیٹے کو جو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر امام کی سیرت میں جو ہمیں یہ ملتا ہے کہ گھر کا مال پورے کا پورا 3 مرتبہ 2 مرتبہ امام نے پورے کا پورا مال جو ہے کہتے ہیں امام نے اپنے گھر کا پورا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور کئی مرتبہ امام نے جو ہے اپنے گھر کا آدھا مال جو وہ دیا ہے۔ مفہوم روایت جو وہ یہ ہے کہ کمال الجد بذل الموجود، کہ سخاوت کا کمال ہی یہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو وہ دے دیا جائے۔ اور امام کے لیے بہرحال سنتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے اکثر بیشتر کہ جب بلایا تھا حاکم شام نے اور امام گئے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے اس کو تحفے طائف امام نے دیے ہیں، تو امام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، تو امام نے سارا مال جو ہے وہ
دے دیا کہ جو وہ ہمیں دے رہے ہیں ہم جو فقط یہ جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں جو وہ دے دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں جہاں پر یہ چیزیں جو ہے میں نے بتائیں کہ ملتی ہیں، امام کی سیرت میں ایک اور چیز امام حسین کی سیرت میں سخاوت۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں اکثر و بیشتر بہرحال ہم کربلا کا واقعہ امام کی شہادت بیان کرتے ہیں، لیکن امام کی جو سیرت ہے یا امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی آیات سے استشہاد کیا ہے اور مسائل کو جو وہ بیان کیا ہے، ہمارے بہرحال معاشرے میں نہیں ہے کہ امام کی سیرت کو جو وہ بیان کیا جائے۔ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی آیات کے ذریعے سے جو وہ لوگوں کو جو وہ جوابات دیے ہیں اور کس طریقے سے مسئلے کو جو وہاں سے جو استخراج کیا، نکالا اور بیان کیا، سامنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی سیرت میں ہے کہ اپنی پیٹھ پر لاد کر رات کی تاریکی میں فقراء کے گھر جا کر جو کھانے دیا کرتے تھے۔ یہ ہم امام سجاد کے لیے یا دوسرے اماموں کے لیے بیان کرتے، امام حسین کے لیے بیان نہیں کیا جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے خود ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں جا کر جو وہ کھانا جو ہے امام جو وہ دیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون شخص جو دے کر جو وہ جا رہا ہے۔ یہ ہر امام کی سیرت میں جو وہ آپ کو جو وہ ملے گا۔ اور شجاعت امام کی دیکھنا چاہتے ہیں، امام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا مثل اللہ یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی جو وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر امام کی سیرت میں جو ہے وہ آپ جو ہے استاد کی تعظیم، یہ بہت ایک مسئلہ ہے، اہم مرحلہ ہے کہ استاد کی تعظیم، کہ امام حسین علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ فرزند کو جو شخص کا نام ہے عبد الرحمن سلمہ غالباً، کہ اس نے جو سورہ حمد کی تعلیم دی، اور جب سورہ حمد کی تعلیم دی ہے اور بیٹے نے جو امام کے سامنے سورہ حمد کی جو وہ تلاوت کی ہے، تو امام نے 1000 دینار اس کو دیے ہیں اور 1000 حلے جو ہیں اس کو عطا کیے ہیں۔ تو کہنے والوں نے کہا، اعتراض کیا ہے کہ مولا یہ کیا، وہ فقط سورہ حمد کی تعلیم دی ہے اور آپ جو اتنا انعام و اکرام کر رہے ہیں۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ جو اس نے تعلیم دی ہے، عطا کی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جو کچھ میں نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اس نے میرے بچے کو تعلیم دی ہے قیامت تک جو وہ باقی و جاوید رہے گی۔ یہ استاد کی تعلیم کے متعلق جو ہے، استاد کی تعظیم کے متعلق جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ درس دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ امام کے صبر اگر دیکھنا چاہیں تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت، اب امام سجاد کی سیرت اور دیگر ائمہ کی سیرت تقریباً آپ کو جو وہ دکھائی دے سکتی ہے کہ ہر امام کی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ آخر میں فقط ایک روایت کا جو وہ سہارا لے کر اس درس کو جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد والا۔ ہر شخص کی خواہش ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو جاؤں، ہر شخص کی خواہش ہے۔ اور صبح و شام میرے لب پر یہی دعا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، ہر ایک۔ اب روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، چھٹے امام فرماتے ہیں من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، کہ جو شخص اس بات پر خوش ہونا چاہتا ہے کہ وہ امام کے اصحاب میں سے ہو جائے، 3 کام کرنے، زیادہ نہیں، فقط 3 کام، یہ 3 کام کر لیں انشاءاللہ منتظر ہیں اور اصحاب قائم میں سے ہوں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات پر خوش ہونا چاہتا ہے کہ اصحاب قائم میں سے ہو جائے، فَلْيَنْتَظِرْ، سب میں پہلا کام وہ یہ کرے کہ انتظار کرے۔ میں اور آپ الحمدللہ انتظار کر رہے ہیں۔ افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت کیا ہے؟ فرج کا انتظار کرنا ہے۔ کہیں پر افضل اعمال امتی، میری امت کے بہترین اعمال میں سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ انتظار الفرج، فرج کا انتظار کرنا، امام زمانہ کے ظہور کا جو انتظار کرنا، ہر ایک انتظار کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر شخص جو وہ امام کا جو وہ انتظار کر رہا ہے۔ اب انتظار کی کیفیت مختلف ہے، جس کو جتنی امام کی معرفت ہے اس کا انتظار ویسے ہی اسی شدت کے ساتھ ہے۔
اکثر بیشتر بہرحال میں اپنی مجالس میں جو ہے بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اس چیز کو کہ امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام آ جائیں، امام آ جائیں، امام آ جائیں۔ لیکن اگر امام آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ آیا ہم اس قابل ہیں کہ امام کو اپنا چہرہ دکھائیں؟ اس تمام چیزوں کو چھوڑیے، آیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں وقت کے امام کو پیش کر سکوں؟ اگر وقت کے امام آ جائیں، ابھی اسی درس میں آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں کہ مجھے اپنا موبائل دے دو، میں دوں گا؟ یا کہوں گا مولا رکیے ذرا، میں پاسورڈ ہٹاؤں، فارمیٹ مار دوں، پھر میں آپ کو دینے کو تیار ہوں؟ آیا اس طریقے سے ہے یا نہیں؟ مولا یہ لیجئے پاسورڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کھولیے، جو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ چیک کر لیں۔ ہے میرا موبائل اس قابل؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، میرا موبائل اس قابل ہے؟ نہیں، میرا موبائل اس قابل نہیں ہے۔ نہ جانے میں نے کیا کچھ دیکھ رکھا ہے اس میں، اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں یا وقت کا امام جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ابھی میرا موبائل اس قابل نہیں ہے کہ امام کے سامنے پیش ہو سکے، جائے کہ میں حسد کی آگ میرے اندر ہے، نہ جانے غیبت اور بہتان اور نہ جانے کتنی بیماریاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن زبان پہ ایک جملہ ضرور ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ میرا گھر اس قابل نہیں کہ میں مولا کا کہوں مولا آ جائیے۔ تو بس انتظار کرنا ہے، انتظار ایسا انتظار کرنا ہے کہ ہر ائمہ نے جو ہے بیان کیا ایک آنے والا آئے گا۔ یہ سیرت معصومین علیہ السلام کا ایک درس ہے، آنے والا آئے گا۔ ہر ایک نے جو بیان کیا، حتیٰ کہ آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو ہے یہی ہے، جب تک امام نہیں آ جاتے ہر ایک نے کہا آنے والا آئے گا، آنے والا آئے گا، اور دنیا کو جو ہے عدل و انصاف سے جو وہ پر کر دے گا۔ میں بس انتظار کیجیے، امام زمانہ کا ایک عملی انتظار کرنا ہے۔ اب انتظار کی کیفیت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، جتنی معرفت اتنا اچھا انتظار۔ دوسری چیز وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، جو میں نے شروع میں کہا تھا، عمل کرنا ہے ورع کے سائے میں۔ تقوی اور ورع دونوں کے اردو زبان میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے پرہیزگاری، لیکن تقوی کا مرحلہ کچھ کم ہے، ورع کا مرحلہ کچھ بلند ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اجتناب المحارم، محرمات سے بچنے کا نام تقوی ہے، لیکن ورع کیا ہے؟ الوقوف عند الشبہہ، کہ جہاں پر شک و شائبہ آ جائے وہاں پر انسان جو وہ احتیاط سے کام لے۔ پانی رکھا ہے، یہ پانی ہے، جہاں پر شک ہو گیا کہ پاک ہے یا نجس ہے، پینے میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی لحاظ سے، کیوں مجھے علم نہیں ہے، میرے لیے پاک ہے، لیکن کیوں شک و شائبہ ہو گیا، ورع کا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے نہ پئیں۔ اور آخری چیز دو کام ہو گئے، انتظار کرنا ہے، دو ورع کے سائے میں جو ہے وہ عمل کو جو وہ انجام دینا ہے، تقوی سے بڑھ کر ہے مرحلہ، لیکن اردو زبان میں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے وہی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، لیکن تقوی کا مرحلہ فقط اجتناب المحارم، محرمات سے بچنے کا نام ہے، لیکن ورع سے بلند مرتبہ ہے کہ جہاں پہ شک و شائبہ آ جائے وہاں پر جو انسان جو وہ احتیاط کرے۔ اور آخری چیز ومحاسن الاخلاق، تیسری چیز یہ ہے کہ کریمانہ اخلاق کو اپنائے۔ اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو اصحاب میں قائم میں سے ہو جائیں گے، اور وہو منتظر، تو امام فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو در حقیقت یہ شخص جو وہ انتظار کرنے والا ہے، اور جب انتظار کرنے والا ہے تو یقیناً جو ہے وہ امام کے جو وہ اصحاب میں سے ہو جائے گا۔ اب جب یہ اس حدیث پر اگر ہم جو وہ عمل کر لیں تو یقین جانیے کہ ہم جو ہیں یقیناً امام کے اصحاب میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ایک انتظار، دوسرا ورع کے سائے میں عمل، اور تیسرا اخلاق کو اپنائیں۔ اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کو جو ہے اخلاق کے پہلو ہر
عنوان جو بھی لینا چاہیں آپ کو جو امام کی سیرت میں جو وہ دکھائی دیں گے۔ خدا سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، علوم آل محمد حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو القائم کے بانی ہیں اور جو جتنے افراد یہ کام کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔